مسلم لیگ بنی تھی 1906 میں نا، 1906 میں، اور جب سے مسلم لیگ بنی تھی تب سے مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس ہوتا تھا، جیسے ہوتا ہے اینول سیشن، اور اس میں ہوتا کیا تھا کہ بھائی پچھلے سال ہم نے کیا پایا کیا کھویا، اور اگلے سال ہم نے کیا کرنا ہے اس کو ڈسکس کیا جاتا تھا۔ تو 1930 میں یعنی کہ 1930 میں جو سیشن ہوا، اس میں علامہ اقبال نے یہ خطاب کیا تھا جس کو ہم خطبہ الہ آباد کہتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ہر سال کوئی نہ کوئی خطاب کرتا ہی ہوگا، لیکن یہ والا خطاب اتنا زیادہ مشہور اس لیے ہو گیا کیونکہ اس میں پاکستان کا تصور پیش کیا گیا تھا، اور اسی خطبے کی وجہ سے ہم انہیں، اللہ آپ کا بھلا کرے، مفکر پاکستان اور ڈریمر آف پاکستان اور جانے کیا کیا کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ہماری جو پاکستان موومنٹ ہے اس کی جو ایج ہے وہ کتنی ہے، آپ نے مجھے لاسٹ ٹائم بتایا تھا 80 ایئرس۔ ان 80 ایئرز میں 3 باتیں ایسی ہوئی، میں آپ کو اسکرین دکھا دوں نا تاکہ بات جو ہے وہ ذرا اچھے سے ہو جائے۔ علامہ اقبال کو تو آپ جانتے ہیں 1877 میں پیدا ہوئے تھے 9 نومبر، اور 21 اپریل 1938 میں ان کا ہو گیا انتقال۔ تو الہ آباد ایڈریس انہوں نے دیا 1930 میں، اور بنیادی طور پر علامہ اقبال کو آپ ایک شاعر کی حیثیت سے جانتے ہیں، لیکن علامہ اقبال ایک بہت بڑے پولیٹیشین بھی تھے۔ 1960 میں ایک معاہدہ ہوا تھا 1960 میں پاکستان اور انڈیا کے درمیان، اور اس معاہدے کا نام تھا انڈس بیسن ٹریٹی، سندھ طاس معاہدہ۔ پارٹیشن ہو گیا، ڈسٹریبیوشن ہو گیا سب چیزوں کا، پانی کے مسئلے پہ کافی پھڈا چل رہا تھا، تو اس کو ریزالو کرنے کے لیے ایک معاہدہ ہوا تھا 1960 میں۔ خطبہ الہ آباد سے میں ہٹ گیا ہوں، میں علامہ کی بات کر رہا ہوں۔ اس وقت پاکستان کے پریزیڈنٹ تھے جنرل ایوب خان، اور انڈیا کے صدر تھے جواہر لال نہرو، جن کے ابا کا ذکر ہم نے پچھلی کلاسز میں کیا تھا، موتی لال نہرو کے بیٹے جواہر لال نہرو۔ تو جب وہ معاہدہ ہو گیا اور اس کے بعد دونوں لیڈرز بیٹھے ہوئے تھے، تو ایوب خان نے نہرو صاحب سے پوچھا کہ میں تو فوجی ہوں، میرا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ آرمی کا ہے، لیکن آپ تو خاندانی اور کافی پرانے جو ہے وہ سیاستدان ہیں، پولیٹیشین ہیں، آپ کی انسپریشن کون ہے جس کو آپ مانتے ہوں کہ بھئی یہ بہترین سیاستدان ہے؟ تو کہتے ہیں کہ نہرو نے تھوڑی دیر سر جھکایا اور اس کے بعد مسکراتے ہوئے سر اٹھا کر اس نے کہا علامہ محمد اقبال۔ اس نے کہا کہ میں نے اپنی زندگی میں بڑے بڑے سیاستدان دیکھے ہیں، لیکن علامہ اقبال جیسا سیاستدان میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا، اور آپ لوگوں کو پاکستان اگر ملا ہے تو وہ علامہ اقبال کی وجہ سے ملا، اور ہماری قوم میں اگر علامہ پیدا ہوتے تو ہم انہیں اپنا بھگوان بنا لیتے۔ یہ تو عام سی بات ہوتی ہے نا، وہ ہر کسی کو بھگوان بنا لیتے ہیں فوراً تعظیم کے لیے۔ بہرحال، تو میرا مقصد یہ ہے آپ کو بتانے کا کہ علامہ اقبال کو ہم ایک پہلو سے جانتے ہیں، ان کی جو لٹریچر کی خدمات ہیں، لیکن اس کے علاوہ سیاست میں بھی ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے، اور صحیح معنوں میں اگر ہم دیکھیں تو قائد اعظم کو چلانے والے علامہ اقبال تھے،
اور اس کا اقرار قائد اعظم نے بھی کیا. مختلف جگہوں پہ قائد اعظم کے جو خطبات ہیں یا ان کے جو لیٹرز ہیں جو آج بھی موجود ہیں، ان میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں علامہ اقبال سے انہوں نے بہت زیادہ مشورے کیے ہیں اور علامہ اقبال کو اپنا استاد، اپنا مرشد تک بولا ہے. اور جب 1940 میں ریزولوشن پاس ہوئی تھی، لاہور ریزولوشن، تو اس کے خطاب میں بھی قائد اعظم نے یہ کہا تھا کہ جس شخص کی وجہ سے آج ہم اس مقام پر پہنچے ہیں وہ اس دنیا میں نہیں ہے، کیونکہ 38 میں ان کا انتقال ہو گیا تھا. تو کاش کہ وہ زندہ ہوتے اور اپنی محنت کو فروٹفل ہوتا ہوا اور رنگ لاتا ہوا دیکھ پاتے. بہرحال خطبہ الہ آباد کی ہم بات کر رہے ہیں. ہماری جو 80 سال کی موومنٹ ہے اس میں 3 اہم ٹرننگ پوائنٹس ہیں. ایک تو 1906 جو مسلم لیگ بنی، ٹھیک ہے. اور مسلم لیگ بننے سے کیا ہوا کہ وہ جو 1867 سے 1867 سے جو ایک سلسلہ چل رہا تھا پاکستان بنانے کا یا الگ ریاست بنانے کا، وہ ایک بے ڈھب انداز میں اور بے ڈھنگے انداز میں چل رہا تھا. مسلم لیگ جب بنی تو ایک پلیٹ فارم مل گیا آپ کو، اور ایک کہہ لیجیے کہ منظم اور مینج آپ کا جو سفر ہے وہ شروع ہو گیا. دوسرا، فیضان یار یوٹیوب چینل پہ میں یہ اپلوڈ نہیں کر رہا آپ لوگوں کے لیکچر، اور لیکن مجھے ایک صاحب نے پچھلے دنوں ایک لنک بھیجا اور انہوں نے کہا کہ یار آپ پاکستان اسٹڈیز کے لیکچر اپلوڈ کر رہے ہیں یوٹیوب پہ اور آپ نے مجھے بتایا ہی نہیں. میں تو پاکستان اسٹڈیز پڑھاتا ہوں تو میں آپ کے لیکچر سے ہیلپ لے لیتا. تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی میں تو اردو کے لیکچرز اپلوڈ کر رہا ہوں انٹرمیڈیٹ کے وہاں پہ، یا اسلامیات کے کر رہا ہوں، پی ایچ ڈی کے تو میں نے کیے نہیں. تو انہوں نے مجھے 2-3 لنکس بھیجے جو کہ ہماری ان کلاسز کے تھے جو ہم یہاں صبح لے رہے ہیں آپ کی. تو وہ کسی ہمارے چاہنے والے نے ریکارڈ کر کے وہاں اپلوڈ کی ہوئی ہیں. تو بھیا میں اپلوڈ نہیں کر رہا، لیکن کوئی اور آپ کے ہی کلاس میں سے کوئی ریکارڈنگ کر کے بھیج رہا ہے. جو بھی کر رہا ہے ایسا، اس کو مشورہ یہ ہے کہ بھائی آپ ہمیں بتا دو تو ہم تھوڑا سا اس کو بہتر بنا کے اپلوڈ کر دیں گے، تھوڑی سی ایڈیٹنگ وغیرہ کر کے، تو دیکھنے والوں کو ذرا اچھا لگے گا. بہرحال کہاں تھے ہم؟ ٹھیک ہے فیضان بھائی، مل گیا جواب؟ ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو مسلم لیگ بننے سے یہ فائدہ ہو، تو یہ پہلا آپ کا جو ہے نا قدم تھا پاکستان کی طرف. دوسرا جو اہم موڑ ہے وہ آیا 1930 میں جب علامہ اقبال نے خطبہ الہ آباد پیش کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلم لیگ کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ شروع میں یہ نوابوں کی جماعت کہلاتی تھی. نواب محسن الملک، نواب وقار الملک، سر آغا خان اور بلا بلا، یہ لوگ تھے جو اس کے ممبر تھے. عام آدمی جو ہے وہ اس کا ممبر نہیں بن رہا تھا، مسلم لیگ کا کارکن نہیں بن رہا تھا، اس لیے کہ عام آدمی کو پتہ نہیں تھا کہ یہ لوگ کرنے کیا والے ہیں، ان کا مقصد کیا ہے. بھائی انہیں لگا کہ شاید کوئی نیا جو ہے نا وہ جسے آپ کہتے ہیں کہ منجن شروع ہو رہا ہے. اور مطلب یہ کہ پکچر کلیئر نہیں تھی ان شارٹ. تو 1930 میں جب علامہ اقبال نے پاکستان بنانے کا تصور پیش کیا اور مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے مسلم لیگ کے اینول سیشن میں اس کا اعلان کیا، تو عام آدمی بہت تیزی سے اس کا حصہ بننے لگا. اور جو کام پچھلے 26 سال میں 1906 سے 1930 تک نہیں ہوا تھا، وہ کام اگلے 3-4 سالوں میں ہی ہونے لگا. اور بہت زیادہ لوگ
مسلم لیگ کے ساتھ جڑ گئے. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہماری پاکستان موومنٹ کا جو سیکنڈ ٹرننگ پوائنٹ ہے یا ایسا جو اہم موڑ ہے جس نے بہت اس کو تقویت دی وہ خطبہ الہ آباد ہے. اور اس کے بعد تھرڈ اینڈ لاسٹ جو ہے وہ لاہور ریزولوشن ہے, قرارداد لاہور, جو کہ آخری اینٹ تھی آپ کے اسٹرکچر میں, آخری کیل تھی تابوت میں. اور اس کے بعد جو ہے وہ مسلم لیگ نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا, اس لیے کہ لاہور ریزولوشن میں عوام نے, جو ہندوستان کی جنتا تھی, اس نے مسلم لیگ کو گو اہیڈ دے دیا تھا کہ آپ پاکستان بنا سکتے ہیں, قدم بڑھاؤ نواز شریف, ہم تمہارے ساتھ. تو اس وقت تو قدم بڑھاؤ جناح بھائی, ہم تمہارے ساتھ. قدم بڑھاؤ نواز شریف یہ بھی ایک بڑا مشہور نعرہ ہے جو آپ لوگوں کی پیدائش سے پہلے مشہور ہوا. 1998 میں تو آئی تھنک آپ میں سے کوئی پیدا نہیں ہوا ہوگا. تو اس وقت یہ نعرہ مشہور ہوا تھا. اس کے پیچھے لمبی کہانی ہے, بڑے کیا کہنا چاہیے کہ چلو چھوڑو, دفعہ کرو. ہو سکتا ہے ہمارے پاس کوئی نونی بیٹھا ہوا ہو, وہ پھر اوفینڈیڈ ہو جائے. ٹھیک ہے بھائی, تو یہ بات آپ کی سمجھ میں آئی کہ ہماری جو پاکستان کی تحریک ہے اس میں 3 اہم واقعات ہیں, اور ان میں سے ایک واقعہ خطبہ الہ آباد ہے. تو یہ آپ کو اس لیے بتایا تاکہ آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ خطبہ الہ آباد کی اہمیت کیا ہے, اس کی امپورٹنس کیا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو آپ لوگ میرے ساتھ ہیں نا, زندہ بھی ہیں؟ جی سر. جی سر. ویری گڈ ویری گڈ. چلو 2 لوگ تو ہیں میرے ساتھ. ٹیچر. ایک میسج بھی, ہاں بشرا کا بھی میسج آ گیا. گڈ. سماما آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہو, بولو. اچھا ہاتھ اٹھا کے بتا رہے ہو کہ ہاں ہم ہیں ساتھ. ویری گڈ 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 گڈ. اچھا مجھے لگا میں ابھی تقریر کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, تو آئیے اب آپ کو ہم یہ بتائیں کہ خطبہ الہ آباد جو ہے وہ عائشہ رحمان نے بھی بتا دیا کہ وہ بھی ہمارے ساتھ ہے. ہاں بھائی, اوکے. خطبہ الہ آباد کے اہم نکات جو ہیں ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں کیا کیا باتیں تھیں. ایک بات تو وہی ہے جس کی وجہ سے خطبہ بہت مشہور ہوا کہ قائد اعظم نے کچھ علاقوں کے نام لیے اور آپ نے کہا کہ سندھ, پنجاب, بلوچستان, کشمیر, بنگال وغیرہ کو ملا کے ہم ایک الگ ریاست بنانا چاہتے ہیں, اور اسی کی وجہ سے خطبہ جو ہے وہ مشہور ہوا ہے. لیکن اس کے علاوہ اور بھی کچھ باتیں انہوں نے کی جو آپ کے سامنے آ جانی چاہیے. پہلا تو یہ کہ بھائی اسلام از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف. اسلام جو ہے وہ ایک مکمل ضابطۂ حیات. اس کا مطلب کیا ہے, یہاں پر یہ بات کرنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ یہ اعتراض تھا مسلمانوں پر, ہندوستان کے مسلمانوں پر یہ اعتراض کیا جا رہا تھا کہ آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ ایک مذہبی قوم ہیں, اور پھر سیاست میں بھی گھستے ہیں آپ. تو بھائی اگر آپ نے مذہبی قوم بننا ہے تو جائیے مسجد, جائیے عبادت کیجیے. ملا کی دوڑ تو گھر سے مسجد تک ہوتی ہے. یہ کیا کہ آپ اپنے آپ کو اللہ والا بھی کہہ رہے ہیں, مذہبی بھی کہہ رہے ہیں, اور اس کے بعد جو ہے وہ سیاست کے میدان میں بھی آپ دکھائی دے رہے ہیں. تو ایسے تھوڑی ہوگا, ایسے نہیں چلے گا. تو علامہ اقبال نے اس کا جواب یہ دیا کہ بھیا دیکھو, آپ کے مذہب میں یہ ہوتا ہوگا کہ جو مذہب سے تعلق رکھتا ہے وہ صرف مذہب کے ہی کام کرے, اور جو دنیا سے تعلق رکھتا ہے وہ دنیاوی کام کرے. ہمارا اسلام تو ایسا نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا لاسٹ اس میں سیمسٹر میں آخری جو ہمارا کنٹینٹ تھا اسلام کے دنیا پر اثرات, اس میں ہم نے ایک پوائنٹ یہ ڈسکس کیا تھا کہ یہ جو ایک کانسیپٹ چلتا آ رہا تھا نا کہ بھائی جو
مذہبی ہے، اس کا کام مذہب سے متعلق ہے. آپ دیکھیں نا جتنے بھی مذاہب ہیں دوسرے ہمارے آس پاس، کرسچینٹی میں دیکھیں کہ جو فادر ہوتے ہیں وہ چرچ میں ہی رہتے ہیں، ان کو کوئی اور کام کرنے کی اجازت نہیں ہے. یوں کہہ لیجیے کہ وہ کوئی اور کام کرنا پسند نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ بھائی میرا کام ہے چرچ میں رہنا. اسی طرح ہندوازم کے اندر اگر آپ دیکھیں تو جو پنڈت ہیں وہ آپ کو مندر میں ہی دکھائی دیں گے، دنیا سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوگا، سادھو سنت والا جو سین. اسلام اس کو نہیں مانتا. ٹھیک ہے نا. آگے ایک پوائنٹ اور بھی اس میں آ رہا ہے، تھیوکریسی جسے کہتے ہیں، رہبانیت. لا رہبانیت فی الاسلام، کہ اسلام میں رہبانیت نہیں. رہبانیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ دنیا سے کٹ جائیں اور جنگل میں جا کے آپ جو ہے نا ایک جھونپڑی میں بیٹھ جائیں اور وہاں عبادت کریں، اور کون جی رہا ہے کون مر رہا ہے، کون صحیح کر رہا ہے کون غلط کر رہا ہے، اس کی آپ کو کوئی پرواہ نہ ہو. تو اسلام اس تصور کو نہیں مانتا. تو علامہ نے یہ کہا کہ دیکھو اسلام جو ہے وہ مکمل ضابطہ حیات ہے، وہ ہمیں صرف اللہ اللہ کرنا نہیں سکھاتا، بلکہ وہ ہمیں عبادات کرنا بھی سکھاتا ہے، معاملات بھی سکھاتا ہے، اخلاقیات بھی سکھاتا ہے، سیاسیات بھی سکھاتا ہے، معاشیات بھی سکھاتا ہے، اکانومی کو کیسے چلانا ہے، اور جناب معاشرت کو بھی سکھاتا ہے کہ سوشل جو افیئرز ہیں، سوشل ایشوز ہیں، ان کو کیسے ہینڈلنگ کرنی ہے ان کی. اور زندگی کے ہر پہلو میں اسلام ہمیں رہنمائی کرتا ہے ہماری. تو یہ کہنا آپ کا کہ ہم مذہبی قوم ہیں تو ہمیں سیاست سے دور رہنا چاہیے، یہ آپ کے مذہب میں ہوتا ہوگا کہ سیاست الگ چیز ہے اور مذہب الگ چیز ہے. ہمارے یہاں تو سیاست جو ہے وہ مذہب ہی کا حصہ ہے، اور اسلام نے ہمیں سیاست کے آداب بھی سکھائے ہیں. ٹھیک ہے. تو لہٰذا یہ آپ کا اعتراض جو ہے وہ بالکل غلط ہے. دوسرا اعتراض یہ کہ بھائی آپ جو ہیں وہ برس ہاں برس سے ساتھ رہ رہے ہیں، ہم ایک ہیں. جیسے کہ ٹو نیشن تھیری پہ گاندھی جی نے کہا تھا کہ ہم نہیں، ٹو نیشن تھیری پہ نہیں، سوری اس وقت تو وہ تھے نہیں. قرارداد لاہور کے ٹائم پہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس دو قومی نظریے کو نہیں مانتے، اور اس نظریے کی بنیاد پر جو ملک بننے جا رہا ہے اس کو بھی ہم نہیں مانتے. ہم ایک خدا کے بچے ہیں، ہمیں ایک خدا نے بنایا ہے. ٹھیک ہے. تو قائد اعظم نے اپنا علامہ اقبال نے یہاں پر اس بات پر زور دیا کہ ہندو اور مسلمان جو ہیں وہ الگ الگ قومیں ہیں، یہ بات آپ کو ماننی پڑے گی. ٹھیک ہے. اور لفظ قوم کا کوئی بھی مطلب بیان کر لیا جائے، قائد اعظم نے کہا تھا کہ لفظ قوم کا کوئی بھی مطلب آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو ہم مسلمانوں پر اس لفظ قوم کی تعریف جو ہے وہ صحیح فٹ بیٹھ رہی ہے. یعنی کہ آپ یہ جو نیشن ہے نا، قوم ایک لفظ، اس کی کوئی بھی ڈیفینیشن آپ لے کر آ جائیں، کسی بھی طریقے سے اس کو ڈیفائن کر لیں، تو ہم جو مسلمان ہیں ہندوستان میں رہنے والے، وہ ایک الگ نیشن ہے اور ایک الگ قوم ہے. تو اس کا انکار نہیں ہو سکتا. اصل میں اعتراض یہ تھا کہ بھائی آج آپ جو ہے نا وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمیں الگ ریاست چاہیے. مان لیا آپ کی بات ہم مان لیتے ہیں اور آپ کو الگ ریاست ہم دے دیتے ہیں، مسلمان ہندوستان کے جو ہیں وہ الگ ہو گئے. تو ہندوستان میں تو بہت ساری قومیں رہتی ہیں، کل کو کوئی اور کھڑا ہو جائے گا کہ بھائی ہمیں بھی الگ ملک چاہیے، اس کے بعد کوئی اور کھڑا ہو جائے گا ہمیں الگ وطن چاہیے. تو ہمارا تو تماشا بن جائے گا دنیا میں، ہم کتنے ٹکڑے کریں گے بھیا. تو اس کا جواب انہوں نے یہ دیا تھا کہ دیکھو دوسری جو قومیں ہیں وہ مائنورٹیز، اقلیتیں ہیں، وہ آپ ان سے ہمیں مت ملائیے. ہماری اور ان کی جو حیثیت ہے ہندوستان میں وہ بہت مختلف ہے. ہم ہندو کمیونٹی کے بعد دوسری سب سے بڑی کمیونٹی جو ہے وہ مسلمانوں کی ہے، آبادی کے لحاظ سے اکثریت ہے ہمارے پاس، اور ہم اسی اکثریت کے بلبوتے پر آپ سے الگ ریاست کا مطالبہ کر رہے ہیں. دوسرا اگر کوئی کل کو کھڑا ہوتا ہے تو یہ اس کا مسئلہ ہے، وہ غلط ہوگا، ہم غلط نہیں ہیں، ہم اپنی جگہ پر صحیح ہیں. ٹھیک ہے. یہ تیسرا پوائنٹ کہ بھائی مختلف قومیں یہاں رہتی ہیں لیکن ہماری حیثیت دوسری قوموں سے بہت مختلف ہے. اور یہ چوتھے نمبر پر تو یہ وہی
جو اہم نقطہ تھا سیپریٹ اسٹیٹ کا مطالبہ کیا. علامہ اقبال نے علاقوں کے نام بھی لیے. نو تھیوکریسی ان اسلام، یہ اس پہ میں بات کر چکا کہ ہم الگ ریاست جو بنا رہے ہیں وہ ایسی ریاست نہیں ہوگی جس میں صرف جو ہے اس کے رہائشی اللہ اللہ کریں، بلکہ دین اور دنیا کو ساتھ لے کر چلیں گے، کیونکہ ہمارا اسلام بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے. انڈیا جو ہے وہ مسلمانوں کی سب سے بڑی آماج گاہ. اس وقت ہندوستان میں جتنے مسلمان تھے پوری دنیا کا کوئی خطہ ایسا نہیں تھا جہاں پر مسلمانوں کی اتنی ہی تعداد موجود ہو. بلکہ آج بھی اگر آپ دیکھیں تو آج بھی سب سے زیادہ مسلمان میرے خیال میں اگر ملکی سطح پر بات کریں تو ہندوستان کی جو آبادی ہے اس میں جو مسلمان ہیں وہ سب سے زیادہ ہے. پاکستان کی کل آبادی سے زیادہ مسلمان ہندوستان میں پایا جاتا ہے. کتنی آبادی ہے ہماری؟ کوئی 22 سر کروڑ. دوبارہ بتائیے گا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جتنے مسلمان ہندوستان میں تھے اس وقت اتنے مسلمان کہیں اور نہیں تھے. اور آج جبکہ پاکستان اور بنگلہ دیش ہندوستان سے الگ ہو چکا ہے تو جب پاکستان الگ ہوا ہے تو کافی زیادہ مسلمان ہندوستان سے نکل گئے. کافی سارے مسلمان ہندوستان سے نکل کے بنگلہ دیش میں رہتے ہیں آج. لیکن اس کے باوجود دنیا میں سب سے زیادہ مسلمانوں کی آبادی آج بھی ہندوستان کے اندر ہی موجود ہے. ہمارے پاکستان اگر پاکستان میں 22-23 کروڑ مسلمان ہیں تو ہندوستان میں آج بھی 30-32 کروڑ مسلمان آج بھی موجود ہے، بلکہ ہو سکتا ہے اس سے زیادہ ہی ہو. ٹھیک ہو گیا؟ تو جناب والا یہ تھے علامہ اقبال اور یہ تھا ان کا خطبہ الہ آباد جس کی کہانی آپ نے سنی. اور میرے خیال میں اب کوئی کنفیوژن اس میں موجود نہیں ہے. بالکل بھی نہیں سر، آپ اچھا پڑھاتے ہو نا اتنا. ہاں یہ تو خیر مجھے پتا ہے، اس میں تو کوئی نئی بات نہیں ہے. کوئی نئی بات ہو تو وہ بتاؤ. سر آپ برا پڑھاتے ہی نہیں بس. ہاں یہ بھی مجھے پتا ہے. کچھ ایسا بتاؤ نا کہ مجھے پتا نہ. کیا بتاؤں سر، آپ بتاؤ، جو بولو گے وہ بتا دیتا ہوں. صحیح. سرے ہو یار. اچھا چلو تو کیا کریں، آگے چلیں؟ سر پیٹرول نہیں ہے بائک میں، آج چھٹی کرے، لائٹ بھی نہیں ہے. نہیں چھٹی تو لاسٹ جو ہے 2 دن پہلے کر لی تھی نا، تو آج چھٹی کریں گے تو مسئلہ ہو جائے گا پھر. سر بچوں پہ رحم کر لو تھوڑا سا سر. تو کیا بچوں کو ہنٹر مار رہے ہیں ہم؟ کی ویڈیو بنی ہے بھائی سے ساتھ ایسے کا سمجھ لو. بہت اچھی ویڈیو کی تو آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں آنے تو یہ کیا چل رہا ہے؟ کوئی انڈے بیچنے آئے. سبزی بیچ رہا ہے کوئی، وہ بھی فیمیل وائس میں. ہمارے لڑکیوں کے پاس ٹیلنٹ ہے سر، سب کے پاس. پورا تاکہ جس کو پاکستان میں اتنا سبزی نہ ٹیلنٹ بھی پھیلا ہوا لینی ہے. وہ بھی کھڑکی پہ آ جائے گا، ہاں بھائی کون آیا ذرا دیکھیں تو. اچھا چلو آگے چلے. بھائی یہ جو ٹاپک ہے نا اگلا، یہ آپ نے پڑھا ہوا ہے. آپ کو یاد ہے کہ مسلم لیگ کا ٹاپک ہم نے پڑھا تھا، اور مسلم لیگ ہم نے کیوں بنائی اس کا ذکر ہم نے کیا تھا. یاد ہے؟ بھول گئے؟ سر یاد ہے. یاد ہے نا؟ تو آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ میں نے وہاں آپ کو یہ بتایا تھا کہ مسلم لیگ بنانے کی وجوہات اور پاکستان بنانے کی وجوہات سیم ہے.
ابے یہ کیا کر رہے ہو؟ نہیں یاد آپ کو ہم نے بتایا تھا کہ مسلم لیگ بنانے کی وجوہات اور پاکستان بنانے کی وجوہات ایک ہی، کیونکہ ہم نے مسلم لیگ اسی لیے بنائی تھی کیونکہ ہمیں پاکستان بنانا تھا. چلو آپ کو یاد نہیں ہے لیکن ہم نے تو بتایا تھا. تو اس میں وہی ساری باتیں ہیں جو آپ نے وہاں پر پڑھی تھی، سوائے آخری دو باتوں کے. یہ وہاں نہیں تھی، باقی سب وہاں تھا کہ ہم نے مسلم لیگ کیوں بنائی بھائی، دو قومی نظریہ اس کی وجہ تھا. مسلم لیگ کیوں بنائی بھائی، کانگریس کا رویہ اس کی وجہ تھا. مسلم لیگ کیوں بنائی، اس لیے کہ تقسیم بنگال ہوا 1905 میں، لارڈ کرزن نے ریکویسٹ کی، برٹش گورنمنٹ نے اس کے 2 ٹکڑے کر دیے تو ہندوؤں کو برا لگا، انہوں نے احتجاج کیا. پھر 1911 میں اس پارٹیشن کی اینلمنٹ ہو گئی. ہندی ادب، ہندی لٹریچر کے بارے میں آپ کو بتایا تھا کہ جو لکھاری تھے انہوں نے کافی زیادہ مسلمانوں کے خلاف لکھنا شروع کر دیا تھا، اور اسی میں نے آپ کو چندر بنکم جی کا ذکر بھی کیا تھا جنہوں نے ایک ترانہ لکھا تھا اور اس میں مسلمانوں کے خلاف بڑی بکواسات تھی. اس کو جو ہے وہ وقتی طور پہ سازش کر کے قومی ترانہ بنا دیا گیا تھا. یہ بھی ساری باتیں ہم نے وہاں کی تھی. ایکٹیویٹیز اور مہا سبھا کی بھی بات ہوئی تھی کہ سن 1900 میں یہ جماعت بنی تھی اور انہوں نے اس وقت یہ کہا تھا کہ ہم مذہب کی خدمت کرنے کے لیے ہم نے یہ جماعت بنائی ہے. لیکن بعد میں انہوں نے سیاست میں قدم رکھا اور ایسا دھانسو قدم رکھا کہ مسلمانوں کو بولا کہ یا تو ہندو بن جاؤ یا ہندوستان چھوڑ دو. شدی تحریک اور سنگٹھن تحریک انہوں نے شروع کی تھی. یہ ساری باتیں آپ کو یاد ہونی چاہیے. میں وہاں پیچھے کر چکا ہوں تفصیل سے مسلم لیگ کے ٹاپک میں. تو بھائی پاکستان بھی ہم نے اس لیے بنایا، 2 قومی نظریہ پاکستان بنانے کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ ہمارا اور تمہارا سب کچھ مختلف ہے، کلچر بھی، مذہب بھی، اور ٹریڈیشنز بھی، اور جناب ایجوکیشن لیول بھی، اور سوسائٹی بھی، سب کچھ ڈفرینٹ ہے. تو اس لیے ہمیں الگ ہو جانا چاہیے. الگ ہونے کا مطلب ہے پاکستان بنانا. کانگریس کا رویہ جو تھا وہ ٹورڈز مسلمز اچھا نہیں تھا، تو مسلمانوں کو پتہ چل گیا کہ بھیا یہاں تو اپنی نہیں چلے گی، لہذا سامان سمیٹو اور الگ ہو جاؤ. تقسیم بنگال سے مسلمانوں کو یہ انڈیا ملا، یہ کوشن ملا کہ کچھ بھی بیٹا مزمل کلاس لینی ہے تو ڈھنگ سے لو، ورنہ جو ہے نا آپ لیو کر دو. اس سے پہلے کہ میں آپ کو ذلیل کر کے ریموو کروں تو پھر بےعزتی ہو جائے گی بہنوں کے سامنے آپ کی. ٹھیک ہے بیٹا؟ اتنا ہے ہیں تو مطلب ہماری محبت تو کمزوری نہیں سمجھو نا بھیا. ہمارے پاس اگر دل ہے تو تماچا بھی ہے. بہرحال کیا کہہ رہا تھا میں بتاؤں. تقسیم بنگال سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ جو ہماری اتنی سی خوشی کو برداشت نہیں کر رہا وہ ہمیں کبھی بھی جگہ نہیں دے گا، لہذا نکلو یہاں سے. اسی طرح ہندی لٹریچر نے مجبور کیا، مہا سبھا کی ایکٹیویٹیز نے مجبور کیا، اور اس کے علاوہ پاکستان بنانے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ اردو زبان کا تحفظ کیا جائے، اردو زبان کو پروٹیکٹ کیا جائے. کیونکہ اگر پاکستان نہیں بنتا تو اردو زبان کی حیثیت جو آج ہے وہ شاید باقی نہیں رہتی. اسی لیے ہمارے بڑوں نے پاکستان بننے سے پہلے ہی یہ ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ پاکستان میں جو قومی زبان ہوگی وہ اردو ہوگی. اور مسلم ثقافت کا تحفظ پاکستان بنانے کی ایک اور وجہ. مہا سبھا یار بتایا تھا نا آپ کو کہ ایک جماعت تھی مہا سبھا کے نام سے، سن 1900 میں شروع ہوئی تھی، اور انہوں نے شدی تحریک اور سنگٹھن کی تحریک چلائی تھی. شدی تحریک کا مقصد یہ تھا کہ ہندوستان میں جو مسلمان رہتے ہیں ان کو ہندو ہونے پر مجبور کیا جائے، اور سنگٹھن موومنٹ کا مقصد یہ تھا
کہ جو مسلمان زبردستی کرنے پر بھی ہندو نہیں بن رہے ہیں ان کو ہندوستان سے نکالا جائے، کک آؤٹ کیا جائے. تو یہ ہے ایکٹیویٹیز آف مہاسبھا. مہاسبھا بیسیکلی ایک پارٹی کا نام ہے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ جو سوال ہے اس کے بارے میں تفصیلات آپ پڑھ چکے ہیں، تو اس کی کہانی بھی یہاں پر ہوتی ہے سماپت. اور اس کے بعد ہمارے پاس ہے اہم سیاسی واقعات. او مائی گاڈ، یہ بھی کافی تفصیلی چیز ہے. اس کو ہم دیکھتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. آپ دوبارہ میٹنگ جوائن کریں، پھر ہم اس کو شروع کرتے ہیں.